بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو کل سبق ابتدائی طبی امداد کے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج سبق ابتدائی طبی امداد کے مختصر جوابات اور مشقی سوال نمبر 2، 3، 8 سمجھائے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے مختصر سوالات کے جوابات۔ جز نمبر 1، ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے؟ جواب: ابتدائی طبی امداد سے مراد کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والے شخص کو ہسپتال پہنچانے سے قبل فوری طبی امداد دینا ہے۔ جز نمبر 2، ابتدائی طبی امداد کے کیا فائدے ہیں؟ جواب: ابتدائی طبی امداد کی وجہ سے حادثے کے شکار شخص کی زندگی بچانے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچایا جا سکتا ہے اور متاثرہ شخص قدر بہتری محسوس کرتا ہے۔ جز نمبر 3، ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کہاں اور کس وقت پڑ سکتی ہے؟ جواب: ابتدائی طبی امداد کی ضرورت کسی بھی حادثے کی صورت میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پڑ سکتی ہے۔ جز نمبر 4، سانپ کاٹ لے تو متاثرہ جگہ کو دل کی سطح سے نیچے کیوں رکھتے ہیں؟ جواب: اگر سانپ کاٹ لے تو متاثرہ جگہ کو دل کی سطح سے اس لیے نیچے رکھتے ہیں کہ زہر کے دل تک پہنچنے کی رفتار سست ہو جائے۔ جز نمبر 5، ڈوبنے والے شخص کو ابتدائی طبی امداد کیسے پہنچائی جاتی ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب گیا ہو تو اسے پانی سے نکال کر نبض دیکھی جائے۔ ڈوبنے والے شخص کے پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، اسے بروقت نکالنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے متاثرہ شخص کو الٹا لٹا کر اس کی پیٹھ کو تھپ تھپانا چاہیے تاکہ اس کے پیٹ میں سے پانی نکل جائے اور اس کا سانس بحال ہو جائے۔ جز نمبر 6، اگر کوئی بجلی کے تار کے ساتھ چمٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر کوئی بجلی کے تار سے چمٹ جائے تو فوراً بجلی کا سوئچ بند کر دیں یا فیوز نکال دیں۔ جز نمبر 7، اگر کوئی شخص بجلی سے چلنے والی کسی مشین کے ساتھ چمٹا ہو تو اسے ننگے ہاتھ سے کیوں نہیں چھونا چاہیے؟ جواب: اگر کوئی شخص بجلی سے چلنے والی کسی مشین کے ساتھ چمٹا ہو تو اسے ننگے ہاتھ سے اس لیے نہیں چھونا چاہیے کہ متاثرہ شخص کی وجہ سے متاثرہ شخص کے جسم میں کرنٹ ہوتا ہے اور وہ کرنٹ چھونے والے کے جسم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ جز نمبر 8، لو سے متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد بچوں یا بوڑھوں کی کیوں ہوتی ہے؟ جواب: لو سے متاثر ہونے والوں کی بڑی تعداد بچوں یا بوڑھوں کی اس لیے ہوتی ہے کہ ان میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ گرمی سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جز نمبر 9، موصل اشیاء سے کیا مراد ہے؟ جواب: موصل اشیاء سے مراد ایسی اشیاء جن میں سے کرنٹ نہ گزر سکے، جن میں سے کرنٹ آسانی سے گزر سکے، جیسے لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے موصل اور غیر موصل۔ تو یہاں پر موصل اشیاء مراد لی گئی ہیں کہ جن میں سے کرنٹ گزر سکے۔ جز نمبر 10، ریسکیو 1122 کیا کام کرتا ہے؟ جواب: ریسکیو 1122 کسی بھی حادثے کا شکار ہونے والے فرد یا افراد کو فوری طور پر مدد پہنچاتا ہے۔ یہ تھے مختصر سوالات کے جوابات۔ امید ہے تمام بچے مختصر سوالات کے جوابات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی کسی کو لکھنے میں مسئلہ ہو تو میں تحریری شکل میں دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھ لیں تاکہ آپ آسانی سے
نوٹ بک پر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ اب امید ہے آپ تمام بچے آسانی سے مختصر سوالات کے جوابات نوٹ بک پر لکھ لیں گے، اور آپ نے لکھنے کے بعد انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں مشقی سوالات کی جانب۔ مشقی سوال نمبر 2، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ جز نمبر 1 ان میں سے غیر موصل ہے۔ نمبر 1 لوہا، نمبر 2 پیتل، نمبر 3 تانبا، نمبر 4 لکڑی۔ تو یہ 4 جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ اب درست جواب کے انتخاب کے لیے چلتے ہیں سبق کی جانب۔ صفحہ نمبر 124 کی دوسری سطر۔ غیر موصل اشیاء ایسی اشیاء جن میں سے بجلی کا کرنٹ نہ گزر سکے، مثلا لکڑی، کاغذ، پلاسٹک وغیرہ۔ اب جواب مل گیا لکڑی جز دال۔ اسی طریقے سے آپ نے بقیہ اجزاء کے درست جواب کا انتخاب از خود کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں مشقی سوال نمبر 3 کی جانب۔ مشقی سوال نمبر 3، جملوں کو درست کیجیے۔ جز نمبر 1 مزدور کے بازو پر چوٹ لگ گئی۔ اب یہاں درست جملہ مزدور کے بازو پر چوٹ آئی، تو یہ آئی میں نے سامنے لکھ دیتا ہوں، تو آپ کو یہ کسی اور جگہ پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی درسی کتاب پر ہی غلطی کی تصحیح کیجیے۔ تو میں اغلاط کو خط کشیدہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس کی تصحیح کر سکیں۔ اب جیسے آخری کسی کی چغلی مت کرو، اب آپ نے پڑھا چغلی کھانا، تو درست کسی کی چغلی مت کھاؤ، کسی کی چغلی مت کھاؤ، تو یہ ابھی آگے لکھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اغلاط کی تصحیح درسی کتاب پر ہی کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب۔ سوال نمبر 8، نادیدہ عبارت ایسی عبارت جس کو آپ نے دیکھا نہ ہو۔ اب اس عبارت کو غور سے پڑھیے گا۔ اس عبارت کو غور سے پڑھنے کے بعد سوالات دیے گئے ہیں، سوالات کے جوابات اس عبارت کے اندر موجود ہیں، تو آپ نے عبارت کے اندر موجود جن سوالات کے جوابات موجود ہوں ان کے دونوں جانب قوسین کی علامت لگانی ہے، اور جس کا جواب اگر بے ترتیب ہو تو آپ اس سوال کے سامنے لکھ دیجئے گا۔ جیسے جز نمبر 1 اضافی خون سے کیا مراد ہے۔ اب آپ نے ہر انسان کے جسم میں 3 بوتل اضافی خون کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ اب اضافی خون سے مراد یہ ہے کہ انسانی جسم میں خون کی مقدار ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس زائد خون کو اضافی خون کہا جاتا ہے۔ اسے بھی درسی کتاب پر حل کرنا ہے۔ امید ہے تمام بچے سمجھائے گئے طریقے کے مطابق مختصر سوالات کے جوابات نوٹ بک پر حل کر لیں گے، اور مشقی سوال نمبر 2، مشقی سوال نمبر 3، مشقی سوال نمبر 8 درسی کتاب پر حل کر لیں گے، اور یہ تمام کام مکمل کرنے کے بعد یاد بھی کریں گے۔